سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں پروگرام شان محمدی میں، اور اس پروگرام کے اندر آپ تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ قصیدہ محمدیہ کی شرح سن رہے ہیں۔ اپنے 18ویں شعر کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں محمد امنا احسان نعمتہ، حضور اکرم علیہ السلام کی جو ذات ہے اس کے بہت زیادہ ہم پر احسانات ہیں، ہر طرف سے، کیا اوپر سے، کیا نیچے سے، کیا دائیں سے، کیا بائیں سے، کون سی جہت بیان کریں، کون سی سمت بیان کریں، کون سا پہلو بیان کریں، ہر اعتبار سے ہم آقا علیہ السلام کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا محمد امنا احسان نعمتہ، آپ کی نعمت کے جو احسانات ہیں وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا شان ہیں؟ محمد سر علم اللوح والقلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح قلم کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے احوال لکھے ہیں، کائنات کے احوال لکھے ہیں، دنیا میں کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، یہ سب کچھ لکھے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح قلم کا جو راز جاننے والی ذات ہے وہ تو آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوح قلم کے علوم پر بھی مطلع فرمایا ہے، تو فرمایا محمد سر علم اللوح والقلم، آپ تو خود لوح قلم کا ایک راز ہیں، آپ کے سینے میں وہ راز ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ بتاتے بھی رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس شعر کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے مصرعے کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے شعر کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کے علوم کی وسعت پر بات کی ہے۔ تو آئیے ہم اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے دقائق کو سمجھتے ہیں، اس کے جو ادلہ ہیں کہ یہ شعر قرآن و حدیث کی روشنی میں کس قدر مستند ہے، اور قرآن و حدیث ان عنوانات کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، یہ ہم سنتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 موضوعات اس شعر میں بنتے ہیں۔ پہلا موضوع نبی اکرم علیہ السلام کے احسانات، دوسرا موضوع کہ لوح و قلم کیا ہے، اور تیسرا موضوع رسول اکرم علیہ السلام کے علوم، آپ کے علم کی وسعت، آپ کا غیب داں ہونا، آپ کا ان باتوں کا جاننے والا ہونا کہ جو غیب کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کے احسانات، آپ کا فضل، آپ کی نعمت، ہم اس سے کس قدر فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، آگ کی وادی میں گرنے والے تھے، وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تمہیں بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اس نے ایک رسول بھیجا، اس رسول نے آ کے جو تعلیمات تمہیں دیں، ان تعلیمات کی وجہ سے تم اس وادی میں گرنے سے بچ گئے ہو۔ تو نبی اکرم علیہ السلام ہماری مغفرت کا ذریعہ، ہمیں گمراہی سے بچانے کا سبب، تو رسول اکرم علیہ السلام کی جو رحمت ہے، جو ہم پر احسانات ہیں، اس کا کیا کہنا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، بڑا ہی پیارا نقطہ بیان کیا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کاش لوگ راضی رہتے جو کچھ اللہ نے
اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا رسول کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں دیتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ راضی رہتے اس پر جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، آگے ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، تو لوگوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی ہے، کچھ لوگ صرف اتنی ہی بات پہنچاتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ سنیے، آگے فرمایا گیا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ ہمیں دے گا اور اس کا رسول ہمیں دے گا۔ تو صحابہ نے یہ نعرہ تو لگایا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اس کے بعد کیا کہا کہ اب اللہ اور اس کا رسول ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ بھی عطا کرنے والی ہے۔ آپ انعام عطا کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، امت پر آسانی فرمانے والے ہیں۔ آپ نے نہ جانے کیا کچھ ہمیں دیا۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے اے لوگوں تمہیں غنی کر دیا ہے۔ کس نے غنی کر دیا؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ تو جو یہ کہتے ہیں صرف اللہ کافی ہے، صرف اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ دینے والا ہے، میں ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی غنی کرتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ارشاد فرمایا گیا، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے، ارشاد فرمایا گیا اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اے محبوب علیہ السلام آپ وہ واقعہ تو یاد کریں، وہ کیا ماجرا تھا کہ آپ ایک شخص سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے، کس شخص سے مخاطب تھے؟ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا۔ اور کیا فرمایا گیا آگے؟ ایمان افروز نقطہ ہے وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے محبوب اس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا۔ تو حضور کی ذات وہ، قرآن یہ کہتا ہے انعمت علیہ، کہ اے محبوب آپ اس پر انعام فرماتے ہیں۔ حضور کی ذات وہ، قرآن کہتا ہے آپ غنی کرتے ہیں۔ حضور کی ذات وہ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد اس کا رسول بھی ہمیں عطا کرے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام کی رحمت، آپ کے احسانات پھر عام کیوں نہ ہوں، ہم رسول اکرم علیہ السلام کے احسانات کے تلے دبے ہوئے کیوں نہ ہوں، جب آپ علیہ السلام کی ذات ہی ایسی ہے، عطا کرنے والی ہے، دینے والی ہے، جو غنی کرنے والی ہے۔ اسی لیے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد امنا احسان نعمتی ہی، آپ کی جو نعمت کا احسان ہے وہ ساری سمتوں سے ہم پر چھایا ہوا ہے، اور ہم اس احسان کے تلے ہر سمت سے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے دبے ہوئے ہیں۔ ہم آپ علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ تو کیا چکائیں گے، ہم تو ایک احسان کو بیان تک نہیں کر سکتے، اتنے احسان ہیں۔ ابھی تو میں نے چند آیتیں بیان کی ہیں کہ جن آیتوں نے ان لوگوں کے قول کی نفی کی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا شرک ہے، رسول سے مانگنا گناہ ہے، رسول سے مانگنا کہیں نہیں لکھا، آیتوں میں لکھا ہے انعمت علیہ، اے محبوب جس پر آپ نے انعام کیا، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اے محبوب علیہ السلام جس کو آپ نے غنی کر دیا۔ تو پورا ایک چیپٹر ہے، ابھی تو میں نے ایک حدیث بھی بیان نہیں کی ہے، لیکن بڑھتے ہیں اس شعر کے اگلے حصے کی طرف، وقت چونکہ اس پروگرام کا کم ہوتا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس شعر کے اگلے مصرعے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سر علم اللوح والقلم، کہ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو لوح و قلم کے راز جاننے والی ہے۔ لوح کے معنی تختی کے ہوتے ہیں، عربی میں لغوی معنی لوح کہتے ہیں تختی کو، اس کی جمع مختلف الفاظوں سے آتی ہے، لیکن یہاں کوئی باضابطہ لکڑی کی تختی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ نور کی کتاب ہے،
جس کے صفحات نور کے ہیں، جس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم اس کی کما حقہ کیفیت سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے ہمیں کہ وہ کتاب نور سے بنی ہوئی ہے، اس پر چلنے والا جو قلم ہے وہ قلم نور سے بنا ہوا ہے، نون والقلم، قرآن مجید فرقان حمید نے قلم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید مختلف الفاظوں کے ذریعے اس کا تذکرہ بیان کرتا ہے، کہیں اس کتاب کو کتاب مبین فرمایا، کہیں اس کتاب کو امام مبین فرمایا، اور کہیں اس کتاب کو ام الکتاب فرمایا۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کے وہ احوال لکھ دیے ہیں کہ جو لوگوں نے جا کر کرنے ہیں، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر کائنات میں جو کچھ ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوا، جو ہوگا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اسی مقام سے ملائکہ جو ہیں انہیں حکم ملتا ہے، اسی مقام سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، وہ ملائکہ تک پہنچتی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے حکم پاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کتاب کا تذکرہ کئی مقامات پر کیا گیا۔ سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہیں، ان ذالک فی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی لکھ رکھا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے سب کچھ ایک کتاب امام مبین میں لکھ رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ اس کتاب میں قائم رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، اللہ کے پاس وہ کتاب ہے جسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں وَجِسْمٌ نُورَانِيٌّ مَكْتُوبٌ فِيهِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، کہ جو لوح محفوظ ہے یہ اس کتاب کا نام ہے جس کے اندر ما کانا وما یکون کا علم جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ کے اندر بھی نبی اکرم علیہ السلام کے اس وصف کو ایک شعر کے اندر بیان فرمایا۔ آپ قصیدہ بردہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں یہ آپ کے جود و سخاوت کا صدقہ ہے۔ اور فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علوم کا ایک باب ہے علم لوح و قلم، تو آپ کا علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ علم لوح و قلم تو ایک باب ہے، صرف ایک باب۔ اور علماء نے لکھا کیا تعجب کی بات ہے اس میں کہ حضور علیہ السلام علم لوح محفوظ پر مطلع اگر ہوتے ہیں، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ جو لوح قلم ہے یہ مخلوق ہیں، حضور علیہ السلام ہر مخلوق سے افضل ہیں۔ جب لوح کا جو علم ہے وہ فرشتوں کو معلوم ہوتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو معلوم ہو، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور اگر یہ کہے کوئی شخص کہ جناب اگر کوئی علم لوح اور قلم جان لے گا تو اس کا مقابلہ تو اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا، یہ ایک ایسا مفروضہ ہے کہ جس غلط مفروضے کو قائم کر کے صحیح بات کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اس علم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی اس علم کو چھو نہیں سکتا۔ وہ علم اتنا زیادہ کہ ہماری عقلیں اس علم کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ایک مخصوص حصہ لوح محفوظ پر منتقل فرمایا، تو لوح محفوظ کا جو علم ہے وہ علم لامتناہی نہیں ہے، بلکہ وہ علم متناہی اور محدود ہے۔ وہ علم اتنا ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ جناب اتنا ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام اگر اس علم سے مطلع ہو تو اس میں کیا ایسا پہاڑ کھڑا ہو گیا جس پر اعتراضات قائم کیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیے گئے علم غیب کے بارے میں، آپ کے بڑے پیارے پیارے رسائل ہیں۔ ایک جگہ آپ لکھتے ہیں، اس کا ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ
کہ بالفرض یعنی بلا تمثیل بلا مثال بالفرض اللہ تعالیٰ کے علم کو سمندر فرض کیا جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ اس سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع ہے۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا مقرب بنتا ہے تو مقرب بننے کی علامتیں ہوتی ہیں، مقرب بننے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو کسی کا مقرب بنتا ہے تو پھر اس کے رازوں پر مطلع ہوتا ہے۔ جب کسی کو قریب کیا جاتا ہے اس پر راز بھی افشاں کیے جاتے ہیں، اس پر غیوبات کے پردے بھی ہٹائے جاتے ہیں۔ یہ تو مقرب ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا جو دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، سب غیبوں سے بڑھ کر غیب ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام پر اور جو علوم اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے، اور جو علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور جو پردے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیے، اس کے کیا عالم ہوں گے۔ تو لوح محفوظ کا علم جو ہے، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی جو معلومات ہیں، وہ معلومات اگرچہ کہ اوروں کے لیے راز ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے لیے یہ راز نہیں ہے۔ حضور اللہ کے مقرب ہیں، اور جو مقرب ہوں ان کے لیے راز بھی کھولے جاتے ہیں، انہیں وہ خاص باتیں بتائی جاتی ہیں جو باتیں اوروں کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی اس شان کے طور پر، اس مدح کے طور پر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد سر علم اللوح والقلم، آپ وہ ذات ہیں کہ علم لوح قلم جو ہے آپ تو اس کے بھی جاننے والے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتانی ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت عمدہ صورت میں دیکھا۔ کس طرح دیکھا یہ دیکھنے والا جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا یا محمد قلت لبیک ربی وسعدیک، پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ لبیک وسعدیک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مقرب فرشتے ہیں وہ کس بارے میں جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے، یہ کس بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ قلت رب لا ادری، میں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اس بات کا علم نہیں۔ فوضع یدہ بین کتفی، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اس ید قدرت کی کیا شان ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا ید قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ فوجدت بردہا بین صدیہ، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ فرمایا فعلمت ما بین المشرق والمغرب، تو مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا مجھ پر مخفی نہیں رہا، میں نے سب کچھ جان لیا۔ فقال، اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا یا محمد قلت لبیک وسعدیک، میں نے عرض کیا کہ اے مولا کریم لبیک میں حاضر ہوں۔ قال فیما یقتسم الملأ الاعلی، کہ جو مقرب فرشتے ہیں کس بارے میں جھگڑ رہے تھے، کس بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اب حضور کو ساری معلومات حاصل ہو گئیں، اب پردے ہٹ گئے، اب معلومات ہی معلومات ہیں، اب سارے کے سارے راز افشاں ہو رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں قلت فی الدرجات والکفارات، جب فرشتے ان کے پاس لوگوں کے اعمال آتے ہیں تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے درجات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کفارات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ پھر نقل الاقدام الی الجماعات، مسجد میں ہونے والی جماعت کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ واسباغ الوضوء فی المکروہات، وضو کے جو مکروہات ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ان لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ ومن یحافظ علیہن، اور جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ عاش بخیر ماتا بخیر، کون بہتر طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، کون اچھی موت مرا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وکانا من ذنوبہ کیوم
ولدتہ امہ، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اس کی تو مغفرت کر دی گئی ہے اور وہ ایسا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ تو اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہستی، وہ ذات کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جان لیا مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ مجھ پر مخفی نہیں رہا، میں ان کا جاننے والا ہوں۔ تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو فلاں بات کا علم نہیں، حضور کو فلاں بات کا علم نہیں، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ جن باتوں کی وجہ سے تم وسوسے کا شکار ہو، ان باتوں کو علماء حقہ کے سامنے پیش کرو، اس کا جواب ملے گا، اس کی تعویل ملے گی، اس کی توجیہ ملے گی۔ ہم تو یہ واضح باتیں کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں جس کا میں جاننے والا نہ ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز کسوف کے موقع پر نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء کنت لم اراہ، میں یہاں کھڑا ہوں، اس جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں نے نہ دیکھا ہو، الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، یہیں کھڑے کھڑے میں نے جنت بھی دیکھ لی ہے، دوزخ بھی دیکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر وسیع علم عطا فرمایا ہے، آپ عالم ما کانا وما یکون ہے، جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب علیہ السلام، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر خوب فضل ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں سے وہ منتخب فرما لیتا ہے جس سے غیب پر مطلع کرنا ہو۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ذات ہیں، آپ وہ ذات ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی کیا، لیکن جس قدر آپ کو علوم دیے گئے اتنے علوم کسی اور کو دیے ہی نہیں گئے۔ آپ جبریل امین سے بھی زیادہ جانتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ جانتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی زیادہ جانتے ہیں، تمام فرشتوں سے زیادہ، تمام ملائکہ سے زیادہ، تمام انبیاء سے زیادہ، تمام مرسلین سے زیادہ، مخلوق میں سے ہر ایک سے زیادہ آپ علم جاننے والے ہیں۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اردت علیہ امت البارحہ، کہ اس حجرے کے پاس میں یہی موجود تھا، یہی موجود ہوتے ہوئے میری امت مجھ پر پیش کی گئی، حتی لانا عارف بالرجل منہ من احدکم بصاحبہ، یہاں تک کہ میں نے ہر شخص کو اچھی طرح پہچان لیا جس طرح میں تم لوگوں کو پہچانتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، یہ حدیث بخاری شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فینا مقامن، ایک مقام پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، ما ترک فیہ شیئا الی قیام الساعہ الا ذکرہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے تمام چیزوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، ہر ایک کی تفصیل آپ نے بیان فرما دی، حتیٰ کہ قیامت تک کے واقعات کو آپ نے بیان فرما دیا۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جس نے یاد رکھا یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ بہت تفصیل کے ساتھ اس حدیث کے تحت علماء نے نکات بیان کیے کہ آپ نے قبائل کی تفصیل، افراد کی تفصیل، فتن کی تفصیل، تمام تر چیزیں قیامت تک کے لیے جو ہونی تھیں بیان فرما دیں، یہاں تک کہ دوزخیوں کے نام اور جنتیوں کے نام بھی بیان فرما دیے۔ امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب العمدہ فی شرح البردہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کے علم کی وسعت کا کیا عالم ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے مختلف قسم کے علوم عطا فرمائے، فرمایا ایک علم وہ تھا کہ جس پر مجھے پابند کیا گیا کہ ان چیزوں کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں ہے، اور فرمایا
وعلم خیرانی، اور ایک علم وہ تھا جس کے بارے میں مجھے اختیار دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہیں بتائیں، جس کو چاہیں نہ بتائیں۔ فرمایا وعلم امرانی فیا بتبلیغہ، اور ایک علم وہ دیا گیا کہ جس کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا کہ اس علم کو میں آگے تک پہنچاؤں۔ تو صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات یسر الی ابی بکر و عمر و عثمان و الیہ بما خیر فیہ، کہ جس علم کے بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا، جسے چاہیں بتائیں، جسے چاہیں نہ بتائیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کے خزانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائے، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس علم کے خزانے مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ علم تھا جو سینہ بہ سینہ بڑھتا رہا، یہ معرفت کے خزانے تھے، یہ روحانیت کے خزانے تھے۔ نہ جانے اس علم کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا وسعتیں تھیں۔ تو آج بھی ایک علم وہ ہے کہ جو ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو ہم مرشد سے سیکھتے ہیں۔ ارے مرشد نے کس سے سیکھا؟ اپنے شیخ سے۔ اس نے کس سے سیکھا؟ اپنے شیخ سے، اور اس نے اپنے شیخ سے، اور اس نے اپنے شیخ سے، اور سلسلہ قادریہ کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی سے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس سے؟ اہل بیت اطہار سے، اور سلسلہ امام زین العابدین حضرت امام حسن اور حضرت علی المرتضیٰ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچتا ہے۔ تو ایک معرفت کا دروازہ یہ ہے، ایک علم کا راستہ یہ ہے، ایک علم یہاں سے ملتا ہے اور ایک علم وہاں سے ملتا ہے۔ جب دونوں علم جمع ہوتے ہیں تو ایک مومن کامل بنتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بعض اوقات صحابہ کرام کو خاص علم عطا فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ اگر میں تمہارے سامنے بیان کروں تو تم لوگ مجھے قتل کر دو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سر چشمہ حکمت ہیں، منبع علم ہیں، عالم ما کانا وما یکون ہیں۔ اسی لیے تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں عرض گزار ہوئے کہ محمد امنا احسان نعمتی ہی، آپ کے احسانات ہم پر عام ہیں، آپ کے احسانات ہر سو ہیں، ہر طرف سے ہیں، ہر پہلو سے ہیں، اور آپ وہ ذات ہیں محمد سر علم اللوح والقلم، کہ آپ پر تو علم لوح و قلم عیاں کر دیا گیا ہے، آپ پر علم لوح و قلم مخفی نہ رہا، آپ تو اس کے بھی جاننے والے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الدولۃ المکیہ پڑھیے، جو آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر مختصر وقت کے اندر تحریر کی تھی، اور مزید اس کی تفصیل آپ نے بعد میں آ کے لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے انباء الحی، آپ اس کتاب کو پڑھیے۔ دیگر بھی امام اہل سنت کی اور بھی کتابیں ہیں جو خاص رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم پر مشتمل ہیں۔ آج میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب انباء الحی کو پڑھ رہا تھا، اور میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ انباء الحی سے میں نے ایک بھی حدیث نقل نہیں کی ہے، وقت اتنا قلیل ہے، ورنہ وہ 2 جلدوں میں کتاب، عربی میں 2 جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب، اگر اس کی روایتیں اور اس کے مواد کو نقل کیا جائے تو نہ جانے کتنے گھنٹے چاہیے ہیں۔ تو میں نے دل میں خیال کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیوں بلند نہ ہو کہ آپ کا قلم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں چل رہا ہے۔ پہلے آپ ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتی ہیں، آپ کی جو علمی جلالت ہے، آپ کی جو علمی وسعت ہے اس کو بیان کر رہی ہیں، اور دوسرے حصے میں آپ دفاع کر رہے ہیں۔ اگر معارضہ کیا جاتا ہے، کوئی روایت پیش کر کے بتاؤ ہار تو ملا ہی نہیں، حضور جانتے ہوتے تو بتا دیتے کہاں ہے ہار، کبھی فلاں روایت، کبھی فلاں روایت، کبھی فلاں روایت، ان سے جو معارضہ پیش کیا گیا کہ حضور علم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگوں کی کتابوں سے، معتمد کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے وہ نکات بیان کیے کہ پڑھنے والا جب ان توجیحات کو پڑھتا ہے،
تو کہتا ہے اگر میں نے یہ توجیہات نہ پڑھی ہوتی تو میں گمراہ ہو جاتا۔ تو جو ذات رسول اکرم علیہ السلام کا دفاع کرے اس ذات کا ذکر کیوں بلند نہ ہوگا؟ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ کہاں بلاد مغرب کے رہنے والے، نہ بر اعظم ایشیا میں رہتے ہیں، نہ افریقہ میں رہتے ہیں، نہ جانے ان کا علاقہ افریقہ میں شمار ہوتا ہے نہیں، لیکن بلاد مغرب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دور دراز کے بلاد ہیں یہ، تیونس، مراکش، مورکو، مورتانیہ، یہ سب بلاد مغرب ہیں، لیبیا، یہ سب بلاد مغرب ہیں۔ کہاں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں کے رہنے والے، اور کہاں پوری دنیا میں ان کا نام ہے، پوری دنیا کی ایک ایک مسجد میں ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں ان کا نام بلند ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ تو جو حضور کی شان بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے جو مطالب بیان کیے، جو مضامین بیان کیے، بلا شبہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہیں۔ آپ کا جو تخیل ہے وہ صرف ایک ایسا تخیل نہیں ہے کہ جناب ایک شاعر نے ایک تخیل سوچ لیا اور جس کی حقیقت میں کوئی جگہ نہیں ہے، صرف مجاز ہی مجاز ہے، نہیں، بلکہ آپ کا کلام تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اور کچھ ایسا ہی کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے۔ تو بزرگوں کے کلام کے اندر چاشنی اسی لیے آتی ہے کہ ان کی نظر قرآن و حدیث میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور علم کے وہ خزانے جو آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو ودیت فرمائے ان خزانوں سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے، علم ظاہر و باطن عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان